کے خط کی ایسی کی تیسی، ان کے خط کی حیثیت کیا ہے؟ آر ٹی ایس کو بٹھا کر ایک نالائق ڈونکی راجا کو لایا گیا تھا۔ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد جب 2 الیکشن ہوئے، پہلے میں پیپلز پارٹی جیتی 2008 میں، پھر 2013 میں مسلم لیگ نون جیتی، آلموسٹ ہم اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو، بارڈرز اور بیرکس تک چھوڑ کر آ گئے تھے۔ یہ 2018 میں واپس لے کے آئے، ان کو ہاتھ سے پکڑ کر پارلیمنٹ کے اندر لا کے انہوں نے کھڑا کر دیا۔ پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ میں پہلے جاننا چاہوں گی کہ آرمی چیف کے خط کے حوالے سے کل یہ چیز پورا ٹیلی ویژن پہ ڈیبیٹ ہوتی رہی کہ خان صاحب نے خط لکھا ہے آرمی چیف کو اور انہوں نے اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ مینشن کی ہیں، اپنی طرف سے حجت تمام کی ہے، لیکن ادارے کی طرف سے اس کو ڈینائی کر دیا گیا کہ اس قسم کا کوئی خط نہیں لکھا گیا ہے۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ وہ خط انہوں نے لکھا بھی ہے، تو آپ کے خیال میں ادارے کو ہی تنقید کریں اور پھر انہی کو خط لکھ کے ان سے مدد مانگیں، یہ آپ کو سمجھ آتا ہے؟ اچھا دیکھیں سر، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم سے پہلے اس وقت وہ ایک کرمنل ہیں، سابق وزیر اعظم سے پہلے اس وقت وہ ایک سزا یافتہ شخص ہیں جن پر 190 ملین پاؤنڈ کی چوری اور ڈکیتی، 14 سال کی سزا، 14 سال قید بامشقت، وہ ان کو سزا سنائی جا چکی ہے۔ ان کے خط کی ایسی کی تیسی، ان کے خط کی حیثیت کیا ہے؟ اور دوسرا یہ جو خط ہے نا، یہ خط نہیں ہے، یہ خط کوئی اس طرح نہیں ہے کہ آپ کسی کو لکھیں تو وہ اپنی اصلاح کر لیں، یہ خط شرارت بھرا خط ہے۔ کس طرح؟ یہ کوئی پریم پتر نہیں ہے، یہ شرارت اس میں تنقید بھی ہے اور اپیل بھی ہے ایک طرح سے۔ دے جسٹ وانٹ ٹو کہ پاکستان کا کوئی یہ نیگیٹو فیس بیرونی دنیا میں یہ لوگ اجاگر کر سکیں، یہ بڑی دیر سے اس میں لگے ہوئے ہیں اور یہ یہی کر رہے ہیں، یہ ہر روز نئی شرارت سوچتے ہیں۔ تو ان کے خط میں جو باتیں ہیں تو اس پہ اگر آپ اس خط کی جو مندرجات ہیں وہ آپ ذرا گو تھرو کریں تو ان کی سول سپرمیسی کہاں گئی؟ پھر عمران خان کبھی یہ نہیں چاہتا کہ فوج کا کردار سیاست میں ختم ہو، عمران احمد نیازی کبھی نہیں چاہتا کہ فوج جو ہے سیاست سے مائنس ہو، ڈی پولیٹیسائز ہو جائے۔ یہ جو باتیں کرتا ہوتا تھا نا کہ فوج کو بارڈر پہ چھوڑ دے، فوج کو بیرکس تک پہنچا کے آئیں، یہ وہ کاسمیٹک گلاس اوور ہے، آئی واش ہے۔ جو اس کے اندر گند پڑا ہوا ہے وہ اس خط سے نکل آتا ہے۔ یہ کہتا ہے آپ فوج جو ہے وہ کردار ادا کرے، بھرپور طریقے سے ادا کرے، لیکن فوج استعمال ہو عمران احمد نیازی۔ لیکن اختیار بھائی اب اس میں دیکھیں نا ایک بات ہے کہ وہ یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ جو اقتدار میں لانے والے لوگ ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ہیں، وہ کہتے ہیں فارم 47 کی حکومت ہے، تو ایک طرف حالانکہ 2018 کی بات نہیں کرتے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کیسے لایا گیا، بات وہ 2024 کی کرتے ہیں، لیکن وہ اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جو لانے والے ان سے بات کی جائے، اگر ایک مرحلے پہ یہ مان بھی لیا جائے۔ فوج کا سیاست میں کردار اور عمل دخل تھا لیکن اتنا نہیں تھا۔ میں 1988 کے الیکشنز کو میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے ہوئے ہیں، 10 سے 15 حلقے، 12 حلقے، 8 حلقے، 5-6 حلقے، ان کو مونوپلائز کرنا یہ کیا جاتا تھا کہ اس کو روک لو، اس کو جانے دو، اتنا ہی ہوتا تھا۔ یہ واحد ہم نے 2018 کا الیکشن دیکھا کہ یہاں کی بازی جو تھی وہ وہاں چلی گئی، جیتی ہوئی بازی جو تھی وہ لوگ ہار گئے، جو ہارے ہوئے لوگ تھے وہ جا کے سکندر بن گئے۔ لیکن آپ لوگ پی ٹی آئی کی طرح یہ نہیں کہہ سکے گے یہ فارم 47 کی حکومت ہے۔ ہم نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ یہ آر ٹی ایس کو بٹھا کر ایک نالائق ڈونکی راجا کو لایا گیا تھا، اور یہ اس وقت یہ بات بڑی کھلی تھی کہ، اور عمران خود کہتا تھا کہ یار ہمیں لے تو آئے لیکن ہماری تیاری نہیں تھی، حالانکہ اس سے پہلے کہتے تھے ہمارے پاس 200 اکانومسٹ کی ٹیم ہے، ایک ان کے پاس اسد عمر ہوا کرتے تھے، اللہ ان کو خوش رکھے، ان کو بھی کچھ عرصے بعد فارغ کر دیا تھا، جہاں ہے وہ اللہ ان کو خوش رکھے، وہ ہر مرض کی دوا ہوا کرتے تھے۔ اکانومی تو جی اسد عمر ہے، انٹیریئر تو جی اسد عمر ہے، فورن پالیسی تو جی اسد عمر ہے، ان کی نگرانی میں یہ تھنک ٹینک، پتہ نہیں کتنے تھنک ٹینک تھے جو کام کر رہے تھے، بعد میں پتہ چلا کہ نہ ٹینک تھا نہ تھنک تھا اور نہ اس میں کوئی بارود تھا۔ تو وہ ایک فلاپ گورنمنٹ تھی، اور عمران نیازی نے خود کہا تھا کہ ہماری تیاری نہیں تھی اور ہم بغیر تیاری کے حکومت میں آ گئے۔ اگر یہ بات کریں گے سول سے، دیکھیں سب سے پہلے ان کو اپنی خلوص نیت شو کرنی پڑے گی۔ میں پھر کہتا ہوں عمران احمد نیازی، ان کو پاور کوریڈور میں لانے والی جو تھی وہ اسٹیبلشمنٹ تھی، اب ان کے منہ کو لت لگ گئی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہر بار ایسے ہوگا، نہیں ہوگا۔ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد جب 2 الیکشن ہوئے، پہلے میں پیپلز پارٹی جیتی 2008 میں، پھر 2013 میں مسلم لیگ نون جیتی، آلموسٹ ہم
اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو، بارڈرز اور بیرکس تک چھوڑ کر آ گئے تھے. ٹھیک. یہ 2018 میں واپس لے کے آئے. ان کو ہاتھ سے پکڑ کر پارلیمنٹ کے اندر لا کے انہوں نے کھڑا کر دیا اور پوری کی پوری پارلیمنٹ ایک کرنل لیاقت کے حوالے کر دی گئی تھی. تو اب ان کی نیت اگر ٹھیک ہے تب ہمیں یقین ہوگا کہ سب سے پہلے یہ اعلان کریں کہ پی ٹی آئی اینڈ عمران خان دے وانٹ ٹو بیکم اے پارٹ آف چارٹر آف ڈیموکریسی. یہ بتائیں، اب 8 فروری یوم سیاہ یہ کہہ رہے ہیں، آپ خود خیبر پختونخوا سے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو 2-3 دفعہ بیچ راستے میں چھوڑ کے سی ایم صاحب غائب ہو گئے، کبھی 8 گھنٹے، کبھی 12 گھنٹے، کبھی 30 گھنٹے، کیا اب کارکن نکلے گا؟ کیونکہ ان کا اچھا خاصا نمبر ابھی بھی جیلوں میں ہے، کوئی 9 مئی کے اس میں ہے، کوئی 26 نومبر کو جو کچھ ہوا اس میں جیلوں میں مختلف مقدمات میں. اب کارکن نکلیں گے آپ کے خیال میں ان کے کہنے؟ دیکھیں میں آپ کو پھر کہتا ہوں، نہ ان کے کارکن اتنے ہیں، نہ ان کی پارٹی اتنی تگڑی ہے، صرف ان کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، اس کے بل بوتے پر یہ سارا نظام چلاتے ہیں. ورنہ پارٹی تو یہ پنجاب میں بھی تھی، پارٹی تو یہ سندھ میں بھی تھی. لیکن پنجاب میں کریک ڈاؤن ہوا نا، وہ نکل نہیں سکے. کے پی میں نکل سکیں گے؟ میں آپ کو بات کے پی میں تو فری ہینڈ ہوگا نا ان کے پاس. آپ نے 1999 کا مارشل لاء دیکھا ہے، ہم پرویز مشرف کے خلاف نکلے تھے، کیسے نکلے تھے؟ بالکل، بڑی مار پڑی تھی. ہم نے جب تحریک نجات چلائی تھی تو وہ یاد کریں ہم نے کیسے چلائی تھی. ہم جیلوں میں نہیں گئے تھے اور پورے ملک سے تحریک پھر صرف وہاں سے نہیں چلتی جہاں پر آپ کی حکومت ہوتی ہے. مجھے لیکن میں سمجھ گئی کہ یہ تحریک والی بات نہیں ہے، پی ٹی آئی کے اندر وہ جان نہیں ہے. This is the only support and the usage of the chair of the خیبر پختونخوا چیف ایگزیکٹو جو وہاں کا سی ایم ہے. اچھا وہ بھی اب اس میں دیکھیں، اس میں اب یہ ایک مسئلہ، کیونکہ میں آپ سے وہ انسائٹ ہی جاننا چاہ رہی ہوں. جنید اکبر صاحب اس اپوننٹ گروپ سے ہیں جو گنڈا پور صاحب کو پسند نہیں کرتا، وہ سپورٹ کریں گے جنید اکبر صاحب کو؟ مزے کی بات یہ ہے کہ ان میں کوئی ایک بندہ دوسرے بندے کو پسند سپورٹ نہیں کرتا. ہر بندے نے اپنی ایک اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے. صحیح. دو طالبان ہیں اور 3 دھڑوں میں تقسیم ہے. صحیح. یہ ان کی یہ ان کی حالت ہے. بات صرف اتنی ہے کہ اگر ان کو خیبر پختونخوا حکومت کی سپورٹ حاصل نہ ہو تو یہ ایک فرلانگ کا لانگ مارچ بھی نہیں کر سکتے ہیں. لیکن وہاں پہ ان کی حکومت ہے تو وہاں پہ جو مرضی یہ کریں. لیکن یہاں پر یہ آئیں گے تو اب یہ وہ نیا پاکستان نہیں ہے، یہ پرانا پاکستان ہے اور ٹھیک ٹھاک اپنی آب و تاب کے ساتھ ہے. اگر کوئی ریٹ آف دا گورنمنٹ، ریٹ آف دا اسٹیٹ کو چیلنج کرے گا تو then they will face the music. اچھا، یہ گنڈا پور صاحب کو تبدیل کرنے کی بڑی خبریں رہی، پھر کچھ دنوں پہلے یہ سٹیٹمنٹ آیا کہ نہیں گنڈا پور صاحب کو تبدیل نہیں کیا جائے گا. تو آپ کے خیال میں کیا پرفارمنس ہے ان کی؟ دیکھیں جو سیکیورٹی اور گورننس کے مسائل ہیں اس پہ تو وہ بالکل منیمم نمبروں پہ ہیں، مطلب نہ حکومت وفاق میں ان سے خوش ہے، نہ ادارے خوش ہیں سیکیورٹی کے اوپر. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ سٹے کریں گے؟ دیکھیں گنڈا پور صاحب جو تھے تو ان کو اس لیے لایا گیا تھا کہ ایک مونچھیں، بال، پرسنالٹی کی وجہ سے نہیں، کچھ شاید ان کا خیال تھا کہ اس سے لوگ ڈر جائیں گے، گنڈاسے والا سٹائل، لشکر لائیں گے، لاؤ لائیں گے، جیل پر حملہ کریں گے، قیدی کو چھڑا کر لے جائیں گے. ان کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا. ٹھیک. اور جہاں تک آپ پرفارمنس کی بات کرتے ہیں نا، تو پرفارمنس اس سے پہلے محمود خان کی بھی نہیں تھی، اس سے پہلے پرویز خٹک کی بھی نہیں تھی. کچھ تو کرتے تھے پرویز خٹک صاحب، چلیں ان کو مطلب بدترین لوگوں میں کم برے تھے. میرے خیال میں اس صوبے کی بدبختی ہی یہی تھی کہ اس کا چیف منسٹر پرویز خٹک بنا تھا. اچھا. اور وہاں سے تباہی شروع ہوئی تھی اور آج تک وہاں پر خیبر پختونخوا میں گڑیاں جو ہے وہ الٹی چل رہی ہیں، ترقی کا پہیہ الٹا گھوم رہا ہے. لیکن اے این پی کے دور میں کیا ہوا تھا معذرت کے ساتھ؟ اے این پی کو بھی کتنی دفعہ حکومت میں میرے 1000 اختلاف ہیں اے این پی کے ساتھ، نظریاتی بھی ہیں، ان کے ساتھ بہت سارے اختلاف ہیں میرے. ہم ایک دوسرے کے بڑے ٹکر کے رائیول بھی ہیں، لیکن ان سے بہتر تھے، ان سے بہت اچھے تھے کم از کم. اور اس سے پہلے اگر ہم کہیں تو وہاں پر سردار مہتاب کی حکومت رہی، 6-7 مہینوں کے لیے پیر صابر شاہ کی ہماری حکومت رہی تھی. وہ ایک آئیڈیل گورنمنٹ، انہوں نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا کہ حکومتیں ایسی ہوتی ہیں. یہاں پر کیا ہے، ہسپتال کے اسپتال بک جاتے ہیں. جو ہسپتال آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہیلتھ کارڈ کے پینل پر آ جائے تو آپ کو ایک کک بیک میں ایک رشوت دینی پڑتی ہے، اور پھر آپ کی اور حکومت کی ملی بھگت ہوتی ہے اور لوگوں کے ہیلتھ کارڈ پہ پھر پیسے نکلتے جاتے ہیں. آپ کو بس تھوڑی سی اتنی زحمت کرنی پڑے گی کہ آپ اسپتال میں چلے جائیں اور آپ کسی بچے کا اگر آپ نے اس کا معمولی سا کوئی ٹریٹمنٹ بھی آپ نے کرا لی
یہ آپ کے پیچھے ہیلتھ سرجری لکھا دیں گے. جہاں تک آپ نے چینج کرنے کی بات کی تو یہ گنڈا پور نہیں ہوگا, اس طرح کوئی اور ہوگا, کوئی اور ہوگا, لیکن ان کا جو سسٹم ہے, جو ان کی لیول آف قابلیت ہے وہ اتنی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے, یا لیول آف نالائکی ہے وہ سب کی ایسی ہے. جو جنید اکبر ہیں میرے بڑے اچھے کولیگ ہیں, بٹ ہی از آلسو دا سیم ٹائپ. اگر آپ صوبہ ان کے حوالے کرتے ہیں یا کوئی منسٹری ان کے حوالے کرتے ہیں, وہی حال کر دیں گے جو گنڈا پور نے پورے صوبے کا کیا. بہت بہت شکریہ.